السلام علیکم ناظرین، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ جاننا چاہیے کہ جب گزر گیا زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں خلیفہ کا، تو یزید پلید نے چاہا کہ قتل کرو دونوں شہزادہ کونین کو، ان کی وجہ سے میری حکومت میں فرق نہ پڑے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فساد کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت دے دی تھی، اس شرط پر کہ اپنے بیٹے یزید پلید کو تخت حکومت پر نہ بیٹھائیں، چونکہ وہ شریعت کے احکام کا پابند نہیں ہے، اس لیے بھی یزید کو آپ سے دشمنی تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ حکومت یزید کے ہاتھ آ گئی۔ مروان یزید کا ماموں تھا، جو اس وقت کا گورنر تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی رکھتا تھا۔ یزید نے حکم دیا کہ اگر تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مروا دیا جائے تو تجھ کو بہت انعام اور بڑا عہدہ دوں گا۔ مروان نے اس حکم کے سنتے ہی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مروانے کا ارادہ کیا، اور ایک عورت کٹنی کو انعام دینے کا وعدہ کیا۔ وہ کٹنی انعام کے لالچ میں آ گئی اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جودہ کے پاس آئی اور پیار و محبت سے کہا کہ بیٹی، تمہارے حسن و جمال کی شہرت تمام ملکوں میں مشہور ہو گئی، اور بڑے بڑے بادشاہ تمہاری محبت کا دم بھرتے ہیں، اور ملک شام کا بادشاہ یزید تو تمہاری محبت میں بے چین ہے، مگر افسوس کہ تم ایک غریب آدمی کے یہاں گزر کر رہی ہو۔ جودہ نے سانس بھر کر کہا کہ ہائے میری قسمت، اٹھنی سمجھ گئی کہ میرے جال میں آ گئی۔ اس نے کہا کہ بیٹی، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اس کا جھگڑا ختم کر دو اور یزید کے یہاں بادشاہت کرو۔ جودہ نامراد نے اسی وقت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لال کو مارنے کا ارادہ کر لیا۔ آ رہی قسمت تیری بانو خراب، کس کی بیگم تھی کہ ہے وہ حضرت علی جناب، کس کے گھر اب جائے گی اور کون ہے وہ نابکار، سب طرف سے تو گئی ہر طرف مٹی خراب، کیسی بدنامی ہوئی تیری قیامت تک بے حیا، آخرت میں دیکھ لینا کیسا ہو تجھ پر عذاب۔ الغرض اٹھنی نے مروان سے آ کر کہا کہ جودہ میرے جال میں آ گئی اور دنیا کے لالچ میں پھنس گئی۔ مروان خوشی میں پھول گیا اور دوزخ کو بھول گیا، اور ایک زہر کی شیشی اس کو لا کر دی۔ اٹھنی ظالمہ نے جودہ کو پہنچا دی۔ اس نے موقع پا کر وہ زہر شہد میں ملا کر آپ کو کھلا دیا۔ تمام رات آپ کو الٹی ہوتی رہی، اور اسی دن سے آپ کو جودہ پر شبہ ہو گیا اور اپنی حفاظت کرنے لگے، مگر تقدیر ہی غالب رہی۔ کئی دفعہ آپ کو زہر دیا گیا، مگر آپ بچتے رہے۔ ایک دفعہ اس نے بہت سارا زہر سراہی میں گھول دیا۔ رات کو آپ کی آنکھ کھلی، پیاس معلوم ہوئی، آپ نے سراہی سے پیاس بھر پانی پیا۔ پیتے ہی فرمایا، ہائے کیسا پانی تھا، جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ غرض اس کا آخر یہ صدمہ ہوا، جگر کٹ کٹ کے دستوں میں آنے لگا۔ قریب شہادت ہوئے جب امام، جو حاضر تھے ان سے کیا یہ کلام، کہ شبیر کو تم بلاؤ ابھی، کروں میں وصیت انہیں آخری۔ بلایا تو شبیر آئے وہاں، لگے کہنے بھائی سے اے میری جاں، تمہارا ہوا حال کس طور سے، مجھ سے کہو بھائی میرے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تشریف لائے تو آپ نے ان کو گلے سے لگایا اور فرمایا، بھائی حسین، میرے دل کے چین، میں جدا ہوتا ہوں، انشاءاللہ قیامت میں ملاقات ہوگی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بھائی جان، بتلائیے کہ آپ کو زہر کس ظالم نے دیا؟ ارشاد فرمایا، پیارے بھائی، تم کو اس لیے نہیں بتلاتا کہ صرف میرا جاننا دلیل شریعت نہیں۔ اگر میرا قاتل وہ نہیں کہ جس کو میں جانتا ہوں تو میں نہیں چاہتا کہ ایک بے گناہ کے قتل میں تم سے خدا کے یہاں پوچھو۔ میں اس معاملے کو خدا کے سپرد کرتا ہوں کہ وہ اس کو برے کام کی سزا دے۔ پھر فرمایا کہ تم سب ذرا الگ ہو جاؤ اور جودہ میرے پاس رہے۔ سب الگ ہو گئے۔ آپ نے جودہ سے فرمایا، اے بیوی ظالمہ، تو نے مجھ پر ظلم کیا، میں نے تیرے ظلم کو چھپایا اور صبر کیا اور تیرے ظلم کو خدا کے سپرد کیا، اور تو یاد رکھ، جس برے مطلب کے واسطے تو نے یہ ظلم کیا ہے وہ پورا نہ ہوگا۔ یہ فرما کر اس طرف سے جدھر یہ بیٹھی ہوئی تھی منہ پھیر لیا۔ جودہ ایک طرف بیٹھ گئی اور سب گھر والے آپ کے پاس آ گئے۔ پھر آپ نے اپنی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ پیاری بہن، تمہاری بھابھی قاسم کی ماں کہاں ہیں؟ کہا، وہ آپ کے غم میں رو رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ کہیں زہر دینے کا شبہ مجھ پر نہ ہو، اور کہتی ہیں کہ زینب اور کلثوم تو اسی گھر کی ہیں، ایک میں اکیلی غریب ہوں، میں بےکس ہوں اور مضطر ہوں، کہیں زہر دینے کا الزام میرے اوپر نہ جائے۔ وہ رو رو کر اپنی موت اللہ تعالیٰ سے طلب کرتی ہیں۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ آپ صاحب وفا ہیں، آپ مت روئیے، قاتل کو نہ بتلاؤں گا میں گو کہ ہے معلوم، سمجھے گا اسے روز جزا قادر قیوم۔ تقصیر تیری کیا ہے، تو ہے کس لیے مغموم، شرمندہ احسان ہے تیرا بی بی یہ مظلوم۔ زہرا کی بزرگی پہ تو اس وقت نظر کر، خطا جو ہو میری اسے معاف کر۔ وہ کہنے لگی، آپ تو ہیں معصوم آقا، باندی کو یہ فرمایا کہ میں نے تجھے بخشا، اب ہاتھ میں شبیر کے تم ہاتھ دو میرا، مجھ کو تو صرف خاک نشست ہونا ہے صاحب، بچے میرے کمسن ہے یہی رونا ہے صاحب۔ شاہ نے کہا، کر دیتا ہے اللہ سب آسان، ہاں کاغذ قلم لاؤ اس آن، کچھ کہنا ہے قاسم سے مگر ہے ابھی نادان، بچپن کی وصیت کا یہ شاید نہ رکھے دھیان، لکھ کر اس سے دی جائے جو قسمت کا لکھا ہے، درپیش ابھی واقعہ ایک اور بڑا ہے۔ جب کاغذ دوات قلم سامنے آیا، کچھ شے نہ لکھا اور سب سے چھپایا، رونے لگے اور پیار سے قاسم کو بلایا، وہ نامہ دیا ہاتھ میں اور رو کے سنایا، تڑپوں گا لحد میں رونا نہ میری جان، یہ خط ہے بڑے کام کا کھونا نہ میری جان۔ حضرت بی بی زینب کہتی ہیں کہ اس خط میں کیا ہے بھائی جان؟ اس میں ضرور کوئی غضب کا مضمون چھپا ہوا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا، بھائی آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اس خط میں کیا لکھا ہے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لکھنے میں جگر پھٹتا ہے اور اس کو پڑھنے میں بھی غم ہوتا ہے، جو کچھ مقدر میں ہے میں نے اس میں لکھ دیا ہے، اور بھائی یہ تمہاری پڑھنے کو تو میں نے دیا ہے، جب وقت آئے تو اس کو پڑھ لینا، لکھا ہے۔ اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہ پرچہ تعویذ بنا کر حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو پر بندھوا دیا اور فرمایا، پیارے بیٹے، جب تمہارے چچا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی مصیبت آئے تو اس تعویذ کو کھول کر پڑھ لینا اور اس پر عمل ضرور کرنا۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ پیارے بھائی، طریقہ محمد کو مت چھوڑنا، نہ اس راہ سے منہ موڑنا، مصیبت سے ڈرنا نہ میری جان، قدیمی یہ میراث ہے خانداں، میرے بعد ظالم ستائیں تمہیں، بہت رنج و تکلیف دلائیں تمہیں، تو کرنا بہرحال صبر اختیار، کہ صابر کے ہے ساتھ پروردگار، تمہیں حق کو سونپا سدا خوش رہو، طریقہ محمد پہ جاں دو، لگے کہنے شبیر رو رو کے بعد، گلے لگ کے بھائی کہ وہ نیک ذات، مجھے جو کہ ارشاد تم نے کیا، سر آنکھوں میں لاؤں گا اس کو وجہ۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بھائی حسین، میں نے سب گھر والوں کو اللہ کے اور تمہارے سپرد کیا، اور کلمہ شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھ کر اس دکھ کے گھر دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی طرف کوچ کر گئے اور روح مبارک جنت الفردوس میں پہنچے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ غسل اور کفن کے بعد حضرت سعید ابن العاص صحابی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے نماز جنازہ پڑھائی اور قبرستان جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا۔ اس وقت شہزادہ کونین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تنہائی اور بے کسی اور عالی شان بھائی کی جدائی سے بہت بے چین اور بے قرار ہو کر زبان حال سے فرماتے تھے، آپ نے نوش کیا زہر حلاحل بھائی، اس صدمے کو تو جانے ہے میرا دل بھائی، خود تو جنت کو گئے اور ہمیں تنہا چھوڑا، آپ کے حجرے میں جینا ہوا مشکل بھائی، کچھ تو بتلاؤ راہ ملک ادب کی خوبی، عطا کرنی ہے ہمیں بھی یہی منزل بھائی، زہر کس نے دیا اور کس نے کیا کام تمام، کون سا آپ کا پیدا ہوا قاتل بھائی، یک بیک چھوڑ دیا ہم جگر افغاروں کو، درد کی راہ چلے خوب یہ منزل بھائی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 45 برس اور کئی مہینے کی تھی۔ 7 برس اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے مبارک میں رہے اور 30 برس اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں رہے اور 8 برس کئی مہینے حفاظت الہی میں زندگی گزاری۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد 14 کو مروان نے یزید کے پاس پہنچا دیا۔ یزید نے 14 سے کہا، اے ظالمہ، تو نے بڑا ظلم کیا، ایسے حسین و جمیل شوہر کو زہر دے کر مار دیا، اے غدار تیرا کیا اعتبار، میں تجھے اس ظلم کی سزا دوں گا۔ یہ سن کر 14 خبیثہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانوں کو یاد کر کے پچھتائی کہ ہائے افسوس، میں نہ دنیا کی رہی اور نہ دین کی۔ 3 روز کے بعد یزید نے حکم دیا کہ اس بدکار عورت کو گھوڑے کی دم سے باندھ کر گھوڑے کو بھگا دو اور جزیرہ فیل میں لے جا کر اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو۔ بس اس کو گھوڑے کی دم سے باندھ کر گھوڑے کو بھگا دیا اور سب کے سامنے وہ ظالمہ ٹوٹتی پھوٹتی چلی جا رہی تھی۔ تھوڑا ہی راستہ گزرا تھا کہ ایک زور کی آندھی چلی اور اس کو اڑا کر لے گئی۔ خدا جانے کس زمین پر جا گری اور کس دریا میں ڈوبی۔ مسلمان بھائیوں، 14 کے اس قصے سے سبق حاصل کرو اور ظلم کرنے سے باز آ جاؤ۔ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، نہ وہ کاغذ کی صدا چلتی نہیں۔